جذب کر لے. میری شادی، میری ملازمت، میری زندگی، میری صحت، میرے بچے، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، حتیٰ کہ میں اپنا ملک بھی اٹھا کے، جسے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر ہم نے آزادی دلوائی ہے، اس کو بھی اٹھا کر میں اس روشنی کے اندر رکھ دوں، اور پھر یہ سارے دن رات اسی طرح جگمگاتے رہیں جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگایا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ہوا ہے. میں یہ الزام اپنے آپ پہ بھی نہیں لیتا، آپ کو تو میں خیر کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہے اور ہم اندھیرے کی طرف کیوں مائل ہیں. اور جب اللہ بار بار کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں، تم ظلمات سے نور کی طرف آؤ، اور جن کی اذہان اور روحیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آئیں گے، تو ایسے ہو نہیں پاتا. آرزو یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام اپنی ہمت اپنی محنت سے کرے. انسان اپنے کام اپنی ہمت اور اپنی محنت سے اسی حد تک کرے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے. لیکن اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عطا کرنی چاہیے. اگر آپ تفریح، یہ میری ایسی باتیں ہیں جو ایک ڈرائنگ ماسٹر سمجھ لیں وہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنا چاہیے. کچھ وقت نکال کے، جو میں بار بار کہتا ہوں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اور میرے کہنے پر تجربہ کر کے دیکھیں کہ کسی بھی زبان میں نا اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کریں. تو جس طرح آج کل وہ چھوٹے نہیں بنے ہوئے کان کو لگانے والے ٹیلی فون، موبائل ٹیلی فون جسے کہتے ہیں، سیل فون، تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو واضح تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ ٹیلی فون سے، لیکن آپ کا دل اور آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ زیادہ ٹائم دینے سے، زیادہ وقت اس پر صرف کرنے سے، کہ میں کچھ وقت نکال کے اپنا حال چھوڑ کے وائی کرتے ہوئے یا قلم چھوڑ کے لکھتے ہوئے، دفتر، چونکہ ہم نے دفتری زندگی گزاری ہے تو دفتر کے اندر اپنے کام کے اوقات میں اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو ضرور اپنی ٹیبل چھوڑ کر سامنے والے صوفے پر جو مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنے جوتے اتار دیں اور پاؤں آرام سے قالین پہ رکھ لیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں آ کر بیٹھا ہوں. مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے. میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح جانور کو اعتماد ہوتا ہے اپنے مالک کے اوپر، اس طرح میں عین اسی جانور کی حیثیت میں اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. اور مجھے سارے طریقے نہیں آتے ہیں جو طریقے بزرگوں کو معلوم تھے. تو آپ کے اندر سے اور اس ماحول کے اندر سے اور اس مقام کے اندر سے اور جو جگہ چھوڑ کے کام کرنے والی آپ اور جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں، اس جگہ کے حوالے سے اور اس جگہ کی تقدیس سے یقیناً آپ جو ہیں ان لائن، جس طرح آپ نے گاڑیاں دیکھی کبھی شنٹ کرتے ہوئے انجن وہ لاتے ہیں تو کھڑک کر کے گاڑی کے ساتھ کپل ہو جاتی ہے، تو اور اگلی گاڑی کو بھی نہیں پتہ چلتا، کپل ہو جانے والی کو بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن کپل ہو جاتی ہے. تو یہ مشاہدہ آپ ضرور کریں کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ کپل ہو جاتا ہے اور پھر سارا بوجھ اس پر ڈال کر ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے یہ چلتا رہتا ہے بات. تو ہمارے اب بات شاید لمبی ہو جائے، لیکن ایک جمعہ پڑھنے جا رہا تھا میں، تو وہاں ایک فقیر تو ہوتے ہی ہیں، تو ایک کتا تھا پلا، وہ ریڑے کی زد میں آ گیا تو گھبرا گیا بیچارہ اور بہت زیادہ چوٹ آ گئی اس کو.
تو چون گھبرا گیا اور گھوما تو ادھر سے ایک جیپ آئی، وہ جیپ اس کو لگی تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا. تو اسکول کے 2 بچے یونیفارم میں، ہم تو جا رہے، وہ اس کے پاس بیٹھ کے، میں بھی کھڑا ہو گیا، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، حالانکہ جمعے کا وقت ہو رہا تھا. تو ان بچوں نے اٹھا کر اسے گھاس پر رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگے، اور ایک بچے نے اس کو جب تھپتھپایا تو اس نے آنکھیں بند کر لی ہمیشہ کے لیے کہ مجھے اس نے سگنل دے دیا ہے. تو وہ جب بند ہو گئی اس کی آنکھیں تو وہاں ایک فقیر تھا، اس نے کہا کہ واہ واہ واہ، وہ بڑا خوش ہوا اس کو دیکھ کے، سارے اس سین کو. ہم کچھ آبدیدہ اور غم دیدہ تھے. تو اس نے کہا کہ یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر اس سرحد کی طرف چلا گیا ہے. موت یہ نہیں، وہ فقیر کہنے لگا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی یا مر گیا. موت اس وقت واقع ہوئی تھی کہ جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا. پھر اس نے سندھی کا ایک دوڑا پڑا جو میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا مطلب تھا اس کا، اور آگے چلا گیا. وہ کچھ پیسے مانگنے والا نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں وہاں آیا. تو وہ سپردگی جو اس بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی، ویسی ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ ادا ہوتی ہے. یہ ہے کہ ریسیو کیسے کرتے ہیں. کچھ جاندار تو اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ اس رحمت اور شفقت کو اور اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں. آپ نے بے شمار ایسے قصے پڑھے ہوں گے بزرگان دین کے، ان لوگوں کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا چھوٹا منہ ہے، بڑی بات ہے، اور لیکن ان تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان اٹھا کے اندر کا جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے، اور جب وہ پورے کا پورا اس کی روشنی سے پورے کا پورا لتھڑ جائے تو پھر کوئی خطرہ، کوئی خوف رہتا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہم اپنے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ دعا جو ہم اتحیات پڑھنے کے بعد جلدی سے ایک پاؤں میں جوتی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو پھر دعا نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے، جو بتا دیا گیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک، لیکن کسی تعلق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جب تک تعلق نہیں پیدا ہوگا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب تک بابے کے ساتھ، مرشد کے ساتھ تعلق نہ پیدا ہو، اس وقت تک وہ چیز نہیں عطا ہوتی. علم کاغذی جیسا میرے پاس ہے، کتابی علم ہے، وہ تو مل جائے گا، لیکن وہ روح جو ٹریول کرتی ہے، جو سفر کر کے آتی ہے، وہ داخل نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج کے واقعے سے کہ اس میری بلی جس کا نام کمبر ہے، اس نے مجھے آج صبح سے بہت متاثر کیا ہوا ہے، اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں ہو سکتا. اور صبح سے کئی مرتبہ، ابھی بھی میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف، اسے دیکھا تو اس پہ غصہ بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے، اور میں اس سے چڑ بھی رہا ہوں صبح سے کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی، یعنی فرسٹ ڈویژن میں وہ تو ایم اے کر گئی ایک اعتبار سے، اور میں جو کہ اس کا مالک ہوں، میں بالکل پیچھے کا پیچھے ہی رہتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ ایسی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یقیناً زیادہ آپ کے غور کرنے کی ہے، اور آپ باطن کے سفر کے معاملے میں بہت بہتر ہیں مجھ سے، کیونکہ اس پروگرام سے پہلے اور آخر میں بھی آپ سے باتیں ہوتی ہیں. تو وہ جذبہ یا وہ محبت یا وہ لگن جو آپ کی سعید روحوں کو عطا ہوئی ہے، وہ مجھے نہیں مل سکی، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کرنیں جب بچ جائیں آپ کے سامان میں سے تو وہ مجھے بھی مل جائیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا
شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.